سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کرو، خون بہاؤ تاکہ اس سے بلائیں دور ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی عقیقہ ادا فرمایا تھا۔ اب بچے کا عقیقہ جو ہوتا ہے 7ویں دن ہوتا ہے، کرنا فضیلت ہے۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ یہ عقیقہ جو ہوتا ہے یہ صدقہ ہے۔ اب سارے ہی صدقات ہیں، جیسا ولیمہ ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، فطرہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، یہ سارے صدقات ہیں۔ اس کے نام صرف علیحدہ اللہ تعالیٰ نے رکھے اور ان کی مقدار بھی علیحدہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہو ان کے لیے، نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ سن لیجئے، یہ سورہ بقرہ جو قرآن شریف کی دوسری صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب میں ہدایت ان متقیوں کے لیے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہے، نظر نہیں آتا مگر ایمان لانا ہے اس کے اوپر، اس کی نعمتوں کو دیکھ کے۔ اور پھر حکم جو دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا دیا ہے، نماز قائم کرنے کا اور رزق بانٹنے کا، یعنی کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے پہلے اپنے رشتہ دار، غریب، پھر محلے والے اور پڑوسی، اور پھر اس کے بعد عام مسلمان، تاکہ یہ جو دولت ایک ہی ہاتھ میں نہ رہے، یہ گردش کرتے رہے اور غریب لوگوں کے پاس بھی وہ چیزیں مل سکے جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صدقات کے طریقے رکھے ہیں۔ اب یہ جو عقیقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، خون بہاؤ تاکہ بلائیں دور ہو اس سے۔ تو عقیقہ جو ہوتا ہے اس کی فضیلت یہ دیکھ لیجئے کہ بچے کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جتنے اس کے اعضاء ہے، تمام چیزوں کا صدقہ وہ جانور کی صورت میں دے دیا جاتا ہے۔ اب بیٹی ہے تو بیٹی کا ایک بکری یا پھر ایک بکرا، ایک دمبا، اور لڑکا ہے تو اس کا دو بکرے، دو بکری یا پھر دو دمبا، اس طرح سے صدقہ دیا جائے گا، اس کا عقیقہ کیا جائے گا۔ اب جس میں نہیں ہے آدمی کے پاس تو پھر وہ زندگی میں کبھی بھی کر لے، عقیقہ ہو جائے گا اس کا، مگر ایک 7 دن کرنا فضیلت ہے۔ اور جس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹا ہوا ہے، اب 2 جانور کی نہیں ہے، تو وہ 7ویں دن ایک کر لے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی گنجائش ہے اس کی۔ تو ایک جانور بھی کر سکتا ہے لڑکے کا، گنجائش ہو تو 2 کرو لازمی، نہ ہو تو پھر ایک میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7ویں دن اس سے گندگی دور کرو، مطلب اس کے سل کے بال اترواؤ اور اس کا نام رکھو اور پھر اس کی طرف سے خون بہاؤ، بلاؤں سے بچاؤ اپنے بچوں کو۔ تو یہ عمر بھر میں ایک ہی بار صرف عقیقہ کیا جاتا ہے زندگی میں، یہ مکمل صدقہ ہوتا ہے انسان کے تمام جسم کے اعضاء کا۔ تو اگر بعد میں بھی کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر 7ویں دن کرنا فضیلت ہے۔ اب 7ویں دن کا یہ مسئلہ ہے کہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے جمعرات کو مغرب سے پہلے تو وہ دن شمار کیا جائے گا، اور بچے کا جو عقیقہ ہوگا وہ آنے والے بدھ کو ہوگا، اور بچہ پیدا ہوا ہے جمعرات کو مغرب کے بعد، تو جس طرح ہم روزہ کھولتے ہیں، دن گزر جاتا ہے، ختم ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی نظریے سے، تو پھر وہ جمعہ گنا جائے گا۔ اب جمعے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا پھر عقیقہ ہوگا آنے والی جمعرات کو، 7 دن کے اندر یہ فضیلت ہے کرنا۔ تو بڑا جانور جو ہے اس میں عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ خون بہاؤ، اور بکرے لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ. اب وہ جان کا بدلہ سانس کا بدلہ سانس ہے، اور کان کا بدلہ کان، آنکھ کا بدلہ، اسی طرح جتنے اعضاء ہوتے ہیں سب کا صدقہ دیا جاتا ہے. اب اونٹ ہو یا گائے ہو یا بیل ہو، اس میں تو ظاہر سانس تو ایک ہی ہے، جان تو ایک ہی ہے. گوشت چاہے اس میں 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 4-5 بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں اور ایک بڑا جانور لا کے ذبح کرتے ہیں. تو جان تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک بار چھری پھیر دی تو گائے تو ذبح ہو گئی. اب 4 بچیاں ہیں، ان کی 4 جان ہیں، اور جانور ایک ذبح کر رہے ہیں. تو اس طرح عقیقہ بالکل نہیں ہوتا ہے. اس میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابیہ بیٹھی تھی، اور انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بیٹی کچھ دیا تو میں اونٹ عقیقہ کروں گی. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابیہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا بکری یا دمبا دمبی کرنے کا حکم دیا ہے. اور جب وضاحت سنی تو وہ صحابیہ نے اپنا ارادہ چینج کر دیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی اب بکرا بکری یا دمبا دمبی عقیقہ کروں گی. تو عقیقہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آج کل ہمارے دل میں دنیا اس طرح بس گئی ہے کہ منہ سے صرف نام لیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ جان بھی قربان ہیں اور غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صدقے کا، اس کا عقیقے کا. تو میرے خیال سے تو آج ہم جو مسلمان ہیں اس میں 20% ایسے لوگ ہوں گے جو بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں. ورنہ تو بچے کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا عقیقے کی طرف کہ اس کا عقیقہ کر دیا جائے جو حکم ہے. اور جو غیر اسلامی غیر شرعی رسم ہے سالگرہ، اور جہاں بچے کا سال پورا ہونے والا آتا ہے تو وہاں پہ سب کے منہ کھل جاتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ آ رہی ہے، بچہ سال پورا ہونے والا ہے، ہیپی برتھ ڈے والا کیک لے آنا، اور مہمانوں کو بھی بول دینا دیکھ بھی لے آنا. اس میں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے، مگر جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی طرف سنتے بھی نہیں. اگر ان سے کہو بھی کہ عقیقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے حکم دیا ہے، تو وہ بعد میں ٹال دیتے ہیں یا پھر ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کان کے بیچ میں دماغ رکھا ہے، اور دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے اچھی بری باتوں کو. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دماغ تک بات کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں، اس کو جھٹک دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ایسی باتوں کو. کیونکہ یہ اسلام ہے سادہ، اور اس کے پروگرام بھی سادگی والے ہیں. اور سالگرہ جو ہے یہ اس دور کی پیداوار ہے. اس میں ناچ گانا ہوتا ہے، فنکشن ہوتا ہے، اور دھنگا مشتی ہوتی ہے، اور بہت سارے خرافات ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کو مزہ آتا ہے. تو سالگرہ پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے، اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں دھرتے ہیں، اس پہ کان ہی نہیں دھرتے ہیں، تو عمل کہاں سے کریں گے پھر؟ تو سالگرہ پہ گھر سجا دیں گے، شادی ہال بک کر لیں گے، روڈ سجا دیں گے، اور پھر اسی حال کے بار اللہ تعالیٰ نے جو بار 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 قرآن شریف میں یہی کہا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، اسیروں کو کھانا کھلاؤ. یہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں یہ شادی حال کے باہر شاپر لے کے کھڑے رہتے ہیں، خشبو سونگ سونگ کے بیچارے برداشت کرتے ہیں. ہمارے گھر پہ پروگرام ہو تو ہمارے دروازے کے باہر یہ شاپر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہیں کبھی ان کو دائیں کر دیتے ہیں، کبھی بائیں کر دیتے ہیں، کبھی پیچھے کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بعد میں آنا. وہ بلاتے ہیں کن کو؟ جو پیسے والے ہوں یا ہمارے ہم پلہ ہو، یا پھر وہ لوگ کہ جو یہ قورمہ بریانی زردہ پلاؤ مہینے میں کئی بار کھاتے ہیں، ان کو ہی بلاتے ہیں. اور جن کا حق ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
ان کو لاسٹ میں اگر کچھ بچ گیا تو دے دیا، نہیں تو 10-20 روپے کے دے کے ٹرخا دیا، ایسے ہی کہہ دیا معاف کر دو۔ اب اندازہ کر لیں گے قرآن کی تعلیمات پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں شروع میں ہی سورہ بقرہ میں پہلا ہی حکم اللہ نے نماز کا، دوسرا یہ کہا رزق تقسیم کرو غریبوں میں، محتاجوں میں۔ اور آپ سورہ توبہ دیکھ لیں، اس میں اللہ نے فرمایا ہے، اور سورہ معون دیکھ لیں، وہ تو شروع ہی ہوتی ہے ارأیت الذین کذبوا یوم الدین۔ تو یہ تو شروع ہی اس چیز سے ہوتی ہے کہ غریبوں کو جو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، یتیموں پہ جو شفقت نہیں کرتے ہیں۔ اور کتنی بے شمار ہے، سورہ انفال آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ شروع میں یہی فرماتا ہے کہ جو کھانا نماز قائم کرتے ہیں وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو آخر میں فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم لوگ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، اور بس اپنے نام کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کے کردار سے کوئی تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں ہمارے پاس، اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، بار 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 کہ رزق تقسیم کرو، رزق تقسیم کرو، تاکہ غریبوں ناداروں تک بھی وہ مل جائے۔ تو عقیقہ جو ہے یہ بھی اسی چیز کی ہے، اللہ کے حکم کے فرائض میں سے ایک فرائض ہے جو ہم پر لازم کیا گیا ہے، تاکہ تمہارے بچے بھی بلاؤں سے محفوظ رہے اور رزق غریبوں تک پہنچے۔ تو ہم تو شاید ہی کوئی ایسا ہو آدمی عقیقہ 7ویں دن کرے اور غریبوں میں اس کو تقسیم کرے، غریب رشتہ داروں میں، غریب پڑوسیوں میں، ورنہ تو ایسا ہے کہ ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، زبان پہ صرف جذباتی نعرے، جذباتی باتیں ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کے احکامات اپنانے کی توفیق عطا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور عقیقے جیسی ایک بڑی شہادت جو فرض کے دائرے میں آتا ہے صاحب حیثیت پر، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔